قلوبنا بولایت محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات الله. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. ارباب اعضاء، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ اس عشرہ محرم الحرام میں ہمارا موضوع رہے گا امام زمان اور ہمارا کردار. قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ غیبت امام میں ہر مومن کو پیغام دے رہی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے جس ہستی کو باقی رکھا ہے، ذخیرہ کیا ہے ہدایت کے لیے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین ہو. آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد. یہ آیت اپنے اندر ایک پیغام دے رہی ہے اور ایک بشارت دے رہی ہے. بشارت دے رہی ہے حجت خدا صاحب العصر والزمان کے وجود مبارک کی، کہ وہ ہستی اللہ نے جو ہادی برحق ہیں اسے باقی رکھا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو بے وارث نہیں رکھا ہے، آپ کا وارث موجود ہے. ایک بشارت دی جا رہی ہے. دوسرا، اس آیت مجیدہ میں غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں کو بہترین پیغام دیا جا رہا ہے. کیا پیغام؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، جس ہستی کو اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان والے نہیں ہو، اگر تم ایمان کے ان تقاضوں پہ پورا نہیں اتر رہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کا حبیب چاہتا ہے اور اہل بیت اطہار چاہتے ہیں،
یہ حجت تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید بھائی، اللہم صلی علیہ۔ آج اکثر آپ موٹر سائیکلوں پہ یا بعض لوگ اپنی گاڑیوں کے آگے یہ جملہ لکھتے ہیں، یا منتقم، اے انتقام لینے والے۔ گویا ہر مومن اپنی نماز کے بعد ہو یا پھر وقتاً فوقتاً امام کے ظہور کی تعجیل کی جو دعا کرتے ہیں، امام کو بلا رہے ہیں یا علماء سے دعا کراتے یا خود دعا کر رہے ہیں، یا مثلا گاڑیوں کے آگے یا منتقم یہ لکھ کر، یا امام کے اور القابات یا الاجل جیسے جملے لکھ کر، یا الاجل کی صدائے بلند کر کے ہم امام حق کو صدا دے رہے ہیں، اے فرزند رسول، اے حجت خدا، آپ ظہور میں جلدی کیجئے، اے وہ امام جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یا منتقم، آپ انتقام لینے والے ہیں۔ امام تو انتقام لینے والے ہیں، لیکن غور کریں امام کس سے انتقام لینے والے ہیں؟ جو ایک ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ حجت خدا جب آئیں گے وہ قاتلان امام حسین سے انتقام لیں گے۔ کیا صرف بات یہاں تک ہے؟ یا منتقموں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، نہ روایات آل محمد میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حجت خدا جب آئیں گے صرف قاتلین امام حسین سے انتقام لیں گے، بلکہ یا منتقم، یعنی اے وہ ذات، اے وہ حجت خدا جو دین خدا کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہیں، جو احکام الہی کو پامال کرنے والے ہیں، جو سنت رسول کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے والے ہیں، آپ ان سب سے انتقام لیں گے۔ آج ہم تو کہہ رہے ہیں یا منتقم، امام کو بلا رہے ہیں، اے منتقم، اے انتقام لینے والے جلدی آئیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جس ہستی کو اللہ نے بقیت اللہ، جس ہستی کے وجود کو اللہ نے ہدایت بنا کر رکھا، جس ہستی کے وجود کو اللہ نے فضل اور نعمت بنا کر رکھا، جس ہستی کا وجود امت کے لیے رحمت اور برکت بنا کر رکھا، ہم امام کے ظہور کی دعائیں کرتے رہیں، لیکن جب آنے والا امام آ جائے، جب وہ دیکھے کہ میری ظہور کی دعا کرنے والے انتظار تو کر رہے ہیں لیکن میرے مشن اور مقصد کے خلاف چل رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو امام کے اس تلوار کے مستحق ہم بھی بن جائیں۔ جو عام طور پہ آج یہ ایک فکر دی جا رہی ہے لوگوں میں، جوانوں میں، اور بعض لوگ اپنی محفلوں میں یہ لطیفہ اور ہنسی مذاق سے بڑی یہ گفتگو کرتے ہیں، امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ علماء کی گردنوں پہ تلوار چلائیں گے، اور پھر اس قسم کے جملے بھی لگائے جاتے ہیں کہ فلاں عالم دین کی گردن کو چومے چونکہ وقت کے امام کی تلوار اس کی گردن پہ چلنی ہے۔ یعنی اس قسم کی روایات جو بنا کر من گھڑت جس میں توہین علماء کی جاتی ہے، ہمارے علماء نے نقل کیا اس قسم کی جو روایات، جو سب سے پہلے نقل کرنے والا علماء فرماتے یہ روایات من گھڑت ہے، اس کو نقل کرنے والا جو ہے وہ صوفی فکر کا ایک شخص تھا جس نے یہ روایات اس طرح سے گھڑ کر مذہب آل محمد کے شیعہ علماء کی طرف نسبت دی۔ علماء فرماتے ہیں ایسی روایات قطعاً ثابت نہیں ہے، ہاں بعض روایات ایسی موجود ہے
کہ جس میں حجت خدا جب آئیں گے اس میں یہ بات تصریح موجود ہے، امام کی تلوار ان لوگوں کی مفتیان دین کی گردنوں پہ چلے گی جو قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور قیاس سے کام لیتے ہیں، یعنی جن کی نگاہ میں نہ قرآن اہم ہے نہ آل محمد کا فرمان اہم ہے، لیکن ان روایات کی وضاحت کو ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے دوسری روایات جو ہمارے پاس پہنچی ہیں، جسے محدث نوری نے، شیخ عباس قمی نے، علامہ مجلسی نے، بہت سارے محدثین نے روایت نقل کی، خصائص امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام کے خصائص میں سے ہیں، جب امام ظہور فرمائیں گے، ہر اس 20 سالہ نوجوان جو 20 سال کے سن کو پہنچ چکا ہے لیکن احکام شریعت سے واقف نہیں ہے، امام علیہ السلام کی تلوار اس کی گردن پہ بھی چلے گی۔ اب یہ امام وہ تو فرزند رسول ہے، اخلاق رسول کے وارث ہیں، وہ تو رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، امام نے آخر یہ تلوار کیوں اٹھانی ہے؟ چونکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظہور فرمانا ہے، امام نے حکومت اسلامی کو نافذ کرنا ہے۔ حکومت اسلامی کا مطلب یہ ہے، امام کے زمانہ حکومت میں کوئی شخص بے نمازی دکھائی نہیں دے گا، جو نماز ترک کرے گا امام کھلے عام اس پہ شرعی حد جاری کروائیں گے، جو چوری کرے گا امام حکم خدا کے مطابق اس کا ہاتھ کٹوائیں گے، جو زنا کرے گا امام حکم خدا کے مطابق اس کے اوپر حد جاری کریں گے، جو شراب پیے گا حکم خدا کے مطابق اس کے اوپر حد، اس کے اوپر تعزیانے جاری کیے جائیں گے۔ امام نے یہ نہیں دیکھنا یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میری مودت اور ولایت رکھنے والا ہے، امام نے یہ دیکھنا ہے یہ حکم خدا کا کتنا پابند ہے، یہ سنت نبوی کا کتنا پابند ہے۔ اسی لیے آپ دعائے ندبہ میں یہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ اب ہمارے مومنین میں یہ کافی شعور آ رہا ہے، دعائے ندبہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام سے روایت ہے، سید ابن طاؤس نے روایت نقل کی ہے، امام فرماتے ہیں 4 عیدوں پہ دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہے، عید الفطر، عید قربان، یوم جمعہ اور یوم عید غدیر، ان 4 مناسبتوں پہ امام معصوم فرماتے ہیں، اے غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں اس دعائے ندبہ کا اہتمام کرو۔ اور یہ دعائے ندبہ کوئی معمولی دعا نہیں، اس دعا کے مطالب کی طرف غور کریں، انشاءاللہ اس عشرہ محرم الحرام میں مختلف نکات کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ دعائے ندبہ کتنی عظیم، امام خمینی کے استاد آیت اللہ عراقی استاد الفقہا وہ یہ کہا کرتے تھے، میں نے آج تک کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی جہاں پر دعائے ندبہ کا اہتمام ہوا ہو اور وقت کا امام تشریف نہ لے آیا ہو۔ بآواز بلند صلوات، اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ دعائے ندبہ جو عظیم مطالب پر مشتمل ہے، اس میں ایک جملہ کیا کہتے ہیں، این المدخر لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ ہستی جسے ذخیرہ کیا گیا ہے جو
سنت اور فرائض واجبات کی تجدید کریں گے. یعنی دعائے ندبہ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اے وہ حجت خدا، جب آپ آئیں گے واجبات اور سنت کو زندہ کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، یعنی غیبت کے زمانے میں لوگوں نے سنت کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہے یا واجبات کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا ہے، لوگ دین میں اپنی خواہشات کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں بنسبت واجبات اور مستحبات. تو لہذا جب وقت کے امام ظہور فرمائیں گے، دیکھیں گے کن حلقوں میں، کن علاقوں میں، کن قوموں میں، کن افراد میں سنت رسول کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، فرائض کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. امام نے احکام الہی کو نافذ کروانا ہے، امام نے شریعت محمدی کو نافذ کرنا ہے، اور جو قرآن اور شریعت کی مخالفت کرتا نظر آئے گا امام نے اسی کے اوپر تلوار چلانی ہے. امام نے یہ نہیں دیکھنا یہ کس قوم سے، یہ کس قبیلے سے، یہ کس خاندان سے، یہ کون سی زبان سے، یہ کس منصب سے تعلق رکھنے والا ہے. امام نے یہ دیکھنا ہے یہ دین اور شریعت کا کتنا پابند ہے، یہ دین اور شریعت کا کتنا خیال رکھنے والا ہے، یا یہ دین اور شریعت کا کتنا مذاق اڑانے والا ہے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا روایت میں ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں جب ہم آل محمد میں سے قائم آل محمد کا روب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، پھر ایک ندا آئے گی جو قائم آل محمد کے اطاعت گزار ہیں وہ حق پر ہیں. یہ آسمان سے یہ خدا کی طرف سے ندا آئے گی، جو قائم آل محمد کے پیروکار ہیں وہ حق پر ہیں. امام فرماتے ہیں اس ندا کے بعد حکم خدا سے امام صاحب العصر والزمان حجت خدا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور امام کی نصرت کے لیے 313 افراد امام کی ہاتھ پہ بیعت کے لیے حاضر ہوں گے، اور حضرت جبرائیل امین سب سے پہلے آ کر بیعت کریں گے. حضرت عیسیٰ جو آسمان پہ سابقہ امتوں میں سے 800 مرد اور 400 عورتیں جو پرہیزگار، جو پاک دامن، اپنے وقت میں زمانے کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے لیکن دین کو قربان نہیں کیا. دین پر عمل کرنے والے وہ افراد حضرت عیسیٰ کے ساتھ سارے تشریف لائیں گے جو حجت خدا امام معصوم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور زمانے کے امام اس وقت لوگوں کے سامنے یہ فرمائیں گے ایھا الناس انا بقیت اللہ فی ارض و حجتہ، اے لوگوں میں اللہ کا بقیہ ہوں، میں بقیت اللہ ہوں اللہ کی زمین میں، اور اللہ کی حجت ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب قائم آل محمد اپنا یہ تعارف کریں گے تو آنے والا ہر مومن، جبرائیل امین ہوں، جتنے بھی افراد آئیں گے، اصحاب کہف کے 7 افراد وہ بھی نصرت امام کے لیے حاضر ہوں گے. ہر ایک آ کر خدمت امام میں سب یہی کہیں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ. اللہم صلی علی محمد. ہر ایک نے امام کو بقیت اللہ کے نام سے یاد کرنا ہے. روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
اللہم صلی علی امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یبن رسول اللہ، کیا ہم قائم آل محمد کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کر سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ لقب خاص ہے ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، جب بھی قائم آل محمد کو یاد کرنا ہو بقیت اللہ کے نام سے ان کو یاد کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد واحد۔ اب قرآن کی یہ آیت کیا سمجھا رہی؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی امام زمان کا وجود ہمارے لیے خیر ہے اگر ہم مومن ہیں۔ امام جب آئیں گے، امام تو خیر ہیں، ہمارے لیے کب خیر بنیں گے؟ اگر ہم اس طرح سے انتظار کر رہے ہیں جیسے امام چاہ رہے ہیں، اگر ہم ان شرائط کے مطابق انتظار نہیں کر رہے، ہم ان قوانین کے مطابق انتظار نہیں کر رہے، انتظار کر رہے ہیں فقط ہم زبانی، ایک انتظار ہے زبانی اور ایک انتظار ہے عملی۔ اگر ہم زبان سے یہ کہہ دیں ہم حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے یہ کبھی بھی ثابت نہ ہو ہم امام وقت کے منتظر رہے، تو ہم زبانی انتظار کر رہے ہیں۔ امام وقت کا انتظار زبانی نہیں، امام کا انتظار عملی ہونا چاہیے۔ امام کا انتظار عملی کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک مثال کے ساتھ، آپ نے اپنے گھر میں کسی مہمان کو انوائٹ کیا، اب وہ مہمان آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس انتظار کا تقاضا یہ ہے آپ اس کی شان کے مطابق بیٹھنے کا اہتمام کریں گے، آپ ان کی من پسند چیزوں کا گھر میں لحاظ کریں گے کہ آنے والا کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، گھر رہ کے وقت کی پابندی کر کے اس کی خواہشات اور خوشی کو سامنے رکھ کے، تو معاشرے میں آپ عملی انتظار کرنے والے شمار ہوں گے۔ آپ نے مہمان کو ٹائم تو دیا، مہمان وقت پر آپ کے گھر آ گیا، لیکن آپ اپنے گھر سے چلے گئے، آپ کے گھر میں مہمان کی کوئی اطلاع بھی نہیں ہے، مہمان کے لیے کوئی عزت کی خاطر تواضع بھی نہیں ہے، اور جب وہ مہمان آیا بچے نے کہا کہ ہمیں تو بابا نے کچھ بتایا بھی نہیں ہے، بابا بھی گھر نہیں ہے، اور پھر آپ سے فون پہ رابطہ ہوا، وہ صاحب دیر سے پہنچے اور آپ کی عزت اور شان کے مطابق کوئی اہتمام بھی نہیں ہے، آپ اگر اس کو کچھ نہ کہیں فیصلہ آپ کی عقل یہ ضرور کرے گی یہ میرا کیسا انتظار کر رہا ہے، مجھے کہہ رہے میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ یہ تو گھر کو چھوڑ کر باہر جا چکا ہے، نہ اس کو خبر، نہ اس کی اولاد کو خبر، نہ میرے آنے کے گھر میں کوئی اہتمام ہے۔ یہ صرف زبانی انتظار ہے، یہ عملی انتظار نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آج ہم امام وقت کا انتظار کریں اور امام جب آ جائیں اور ہمارا گھر اس قابل نہ ہو۔ ذرا ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے؟ اگر امام معصوم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی امام مجھے یا آپ کو دعوت دے، ایک ہفتہ آپ نے میرے خیمے میں رہنا ہے، اپنی ایمان سے بتائیں، اس مجلس میں آج اپنی اصلاح کر کے جائیں۔ امام مجھے یا آپ کو دعوت دے رہے ہیں، امام کی دعوت ہے، مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ایک ہفتہ آپ میرے خیمے میں میرے مہمان بن کے رہے، ہمارا کردار کیسا ہوگا، ہمارا اخلاق کیسا ہوگا، ہماری نمازیں کیسے ہوں گی،
ہماری تسبیح کیسے ہوگی، ہماری تلاوت قرآن کیسے ہوگی، ہماری مناجات کیسے ہوں گی، ہماری گفتار کیسی ہوں گی، ہم کس چیز کا خیال کریں گے؟ ہماری مناجات میں ریا نہ ہو کہ کہیں حجت خدا ہمیں روک نہ دے، ہمارے اخلاق میں تلخی نہ ہو کہ حجت خدا کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع سے ہٹ کے نہ ہو کہیں امام زمان یہ نہ کہہ دے کہ یہ جلدی جلدی نمازیں، یہ نماز پڑھ رہے ہو یا یہ کچھ اور کام کر رہے ہو۔ ہم اپنے ہر عمل کی اصلاح کی کوشش کریں گے کہ کہیں حجت خدا ہمارے کسی عمل پہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب ہم امام کے خیمے میں ایک ہفتہ رہنے کے لیے اپنی اس طرح اصلاح کریں تو ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسے کیوں نہیں بناتے؟ ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں ہم اپنا ماحول ایسا کیوں نہیں بناتے جو ہم نے اپنی اولاد کو ماحول دے رکھا ہے، جو ہم نے اپنا ماحول بنا رکھا ہے؟ کیا زمانے کے امام آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے؟ کیا ہم نے جو گھروں کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم امام زمان ہمارے گھروں میں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کر موبائل پر کیا ٹک ٹاک وہ بیہودہ خواتین کے جو گانے اور موسیقی کے کلپ جو آج بڑے افسوس کے ساتھ بعض دیندار گھرانوں کی خواتین ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیوز بنا کر، چاہے وہ لوگوں کو عام نہ بھیجیں، خود ٹک ٹاک پہ یہ اپنی ایسی ویڈیوز کلپ بنانا، گانے پر بیہودہ خواتین کی ایکٹنگ پر یہ بنا کر اپنی فرینڈ یا رشتہ داروں کو شیئر کرنا، یہ کس دین اور شریعت نے اجازت دی؟ یہ دین نہیں ہے۔ کیا وقت کے امام اس عمل سے راضی ہیں؟ لہذا ہم غور کریں، ہم اپنے ہر عمل کی طرف غور کریں، ہمارا جوان اپنے ہر عمل کی طرف غور کرے۔ میرا موبائل جو استعمال ہو رہا ہے، کہ میرے اس استعمال پہ میرے وقت کا امام راضی ہے؟ ایک مرتبہ ذرا غور کریں، ایک مرتبہ کوئی جوان بیٹھا ہے، ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی جوان موبائل استعمال کر رہا ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے اسی علاقے سے معزز کوئی نمازی یا کوئی عالم دین آپ کے قریب آتا ہے، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے موبائل میں وہ ویڈیو اگر اس قابل نہیں ہے تو فوراً چینج کرتے۔ ایک معزز مومن کے سامنے آپ حیا محسوس کر رہے ہیں، اگر وقت کے امام آ جائیں اور یہ کہیں ذرا مجھے اپنا موبائل دو، ہم نے اپنے موبائل میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے موبائل میں کیسی پکچرز ہیں، ہمارے موبائل میں کیسے ویڈیوز ہیں، ہمارے موبائل میں کیسے کلپس ہیں؟ ذرا غور کریں، کیا وہ حجت خدا راضی ہیں؟ روایات آل محمد میں ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی اطلاع ہمارے اعمال نامے سید الرسل کی خدمت میں پہنچائے جاتے ہیں، اس کے بعد امیر المومنین، پھر امام حسن، یہاں تک کہ ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ صلی علی محمد۔ امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور روایت میں کہ جب دیکھتے ہیں معصوم ہمارے بدعمالیاں تو معصوم افسردہ ہوتے ہیں، اس لیے روایت میں ہے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، تم رسول اللہ کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ تم رسول اللہ کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ اصحاب کہنے لگے، یا ابن رسول اللہ، ہم تو رسول کے زمانے میں بھی نہیں ہیں، ہم بھلا نبی کو کیسے اذیت دیں، ہم بھلا کیسے رسول اللہ کو تکلیف دیں؟ سید امام معصوم فرماتے ہیں میری مراد یہ نہیں ہے کہ تم نبی کے زمانے میں، وہ کہنے لگے ابن رسول اللہ، نہ ہم نے نبی کو دیکھا نہ ہم نبی کے زمانے میں، پھر ہم نبی کو کیسے اذیت دیں؟ آپ فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو
تمہاری بدعمالیوں کی اطلاع سید الرسل تک جاتی ہے. جب وہ تمہاری بدعمالیوں کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں سید الرسل اپنی قبر میں گریا کرتے ہیں. ذرا غور کر میرا دوست، ذرا فکر کر. سید الرسل کو مشرکین اگر رلائیں تو ہم ان پہ لعنت کریں، سید الرسل کو اگر کفار رلائیں تو ہم ان پر لعنت کریں، اور اگر ہم اپنی بدعمالیوں سے اور اپنی بدکرداری سے سید الرسل کو بھی تکلیف دیں، علی حیدر کرار کو بھی تکلیف دیں، اور ہمارے زمانے کے امام حجت خدا بھی افسردہ ہوں اور وہ یہ کہیں کہ کس طرح ہمارا انتظار کرنے والا ہے، انتظار الاجل کی صدائیں بھی بلند کرتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے. اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد واحد بیٹھ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. لہذا امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. امام زمان علیہ السلام کی جو تحریک ہے، امام کا جو انقلاب ہے، وہ سلسلہ ہے تحریک حسین ابن علی کا. جس طرح امام حسین ابن علی نے اصلاح امت کے لیے قیام کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا، سید الرسل امیر المومنین کی سیرت کے احیاء کے لیے قیام کیا، وقت کا امام حجت خدا آپ بھی اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے، آپ بھی اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے. امام معصوم نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے. لہذا یہ ہم میں سے ہر ایک کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے. اپنے گھروں، اپنے جوانوں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں. ہم جو غیبت امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کیسا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا تیاری کے ساتھ کر رہے ہیں یا بدعملی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری ہے غیبت امام میں، وہ ہم اپنی اصلاح اور پھر اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کریں. اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں دین کی تعلیم نہیں ہے، احکام شریعت نہیں ہے، وہ گھر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جس گھر میں کمانے والے جوان نہیں ہیں وہ گھر تباہ ہو جائے گا، جس گھر میں بڑے افراد نہیں ہیں وہ گھر تباہ ہو جائے گا، جس گھر کے افراد بزنس مین نہیں ہیں وہ تباہ ہو جائے گا، جس گھر کے افراد زمیندار نہیں ہیں وہ تباہ ہو جائے گا. سید الرسل نے کیا فرمایا؟ بے شک زمیندار ہو، بے شک مالدار ہو، بے شک وہ سید و سردار ہو، بے شک وہ منصب رکھنے والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے گھر میں دین کی تعلیم نہیں ہے، احکام شریعت نہیں ہے، سید الرسل فرماتے ہیں وہ گھر تباہ ہو کے رہ جائے گا. یعنی اگر ہم غیبت امام میں اپنے گھروں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے گھروں کا ماحول پاک رکھیں، پھر اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں. جو آج یہ فکر جو چلی آ رہی ہے کہ علماء کی گردنوں پہ امام کی تلوار چلے گی، علماء کے بارے میں یہ ایک جسارت ہے. آخر یہ جسارت کیوں اٹھی؟ سوال ہے. جسارت یہ امام کی طرف نسبت دے کے علماء کے حق میں یہ بات کیوں ہوئی؟ علماء نے کیا کیا؟ علماء نے کبھی اپنے مفاد کی بات نہیں کی. علماء جب منبر سے آتے ہیں، علماء بات کرتے ہیں نماز کی، علماء آ کر بات کرتے ہیں پردے کی، علماء آ کے بات کرتے ہیں خمس و زکوٰۃ کی،
علماء آ کے بات کرتے ہیں حج کی، علماء آ کے بات کرتے ہیں دین اور شریعت کی، علماء آ کے بات کرتے ہیں قرآن کی، علماء اللہ کے دین کی پابندی کی بات کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے پھر وہی ان علماء پہ جسارت کرتے ہیں، جو پردے کا خیال نہیں کرتے پھر وہی علماء پہ جسارت کرتے ہیں، جو خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے پھر وہی علماء پہ جسارت کرتے ہیں، جو دین کا خیال نہیں کرتے وہی علماء پہ جسارت کرتے ہیں۔ ورنہ سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں میرے کلمہ گو او مسلمانوں سن لو، جس علاقے سے عالم دین گزر جائے اس علاقے میں ٹھہرے نہیں، اس علاقے میں مہمان نہ بنے، اس علاقے میں کسی گھر سے پانی نہ پیے، اس علاقے میں کسی گھر سے کھانا نہ کھائے، اس علاقے میں رہائش نہ رکھے۔ سید الرسل فرماتے ہیں صرف اس جگہ سے گزر جائے، جس علاقے سے عالم گزر جائے، اللہ اس عالم کے وجود کی برکت سے اس علاقے سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ علماء کی عظمت ہے، یہ علماء کا مقام ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں جو عالم کا احترام کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ نبی کا احترام کیا۔ سید الرسل فرماتے ہیں جو عالم باعمل کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مجھ مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ علماء سے جڑ کر رہے گا میرا دوست، تیرے نسلوں کے ایمان کی سلامتی کا تحفظ ہے۔ اور سید الرسل نے تو علماء کی عظمت میں فرما دیا، فرماتے ہیں او میرے کلمہ گو اور مسلمانوں سن لو، اگر کوئی شخص ایک مسئلہ شرعی عالم دین کے دروازے پہ پوچھنے کے لیے جائے، اللہ اس کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر ہر بال کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ صلی علی علماء کا یہ مقام ہے، علماء کی یہ عظمت ہے، اور ہم علماء کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ علماء آج دیکھ لیں، جو لوگ علماء سے الرجک ہیں، تلقین پڑھنی ہو علماء، جنازہ پڑھنا ہو علماء، حدیث کتاب پڑھنی ہو علماء، دعائے توسل پڑھنی ہو علماء، نکاح پڑھنا ہو علماء، ہر کام میں علماء کو سامنے رکھنا ہے، اور پھر مخالفت بھی علماء کی۔ یہ تو ان منافقین کا کردار تھا جو مشکل وقت میں کہتے تھے علی اگر مشکل کشائی نہ کرتے ہم ہلاک ہو جاتے، مشکل کے وقت علی کے دروازے پہ جاتے تھے اور مخالفتیں بھی علی کی کرتے تھے۔ اور میرا دوست یہ منافقوں والا کردار ہے، علماء سے خدمتیں بھی لیتا رہے اور علماء پہ جسارتیں بھی کرتا رہے، یہ منافقوں والا کردار ہے۔ یہ ایک واقعہ یہ پچھلے مہینے ذی الحجہ کا، اور یہ آنکھوں دیکھا واقعہ، افسوس ہوتا ہے، بس اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک مومن بڑا عزادار، معاشرے میں بڑا مقام رکھنے والا، الظاہر ایک مومن ہے۔ کیسا مومن؟ ہر امام کی شہادت اور مناسبت مجلس عزا کا اہتمام، لیکن کیسی مجالس؟ علم اور علماء سے خالی، تعلیمات آل محمد سے خالی مجالس، ہر ماہ مجالس باقاعدگی سے اپنے لیے فرض اور ضروری سمجھتا ہے، مجالس عزا کا اہتمام، لیکن اتفاق سے اس کے داماد کا انتقال ہو گیا۔ اب علاقے کے معزز مومن کی خدمت میں آ کے حاجی صاحب آپ عالم دین سے پوچھ کر بتائیں
میری بیٹی بیوہ ہوئی ہے، اس کے لیے عدت کے ایام کتنے ہیں، میری بیٹی کی عدت وفات کے دن کتنے ہیں۔ اب اتنا مسئلہ جو لوگوں بھی مشہور ہے، 4 ماہ 10 دن جو عدت وفات، ایک تو یہ معلوم کر کے دیں، اور عدت کے احکام کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے بجا لانا چاہیے۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں فلاں صاحب سے، انہوں نے کس سے پوچھنا ہے؟ انہوں نے تو عالم سے پوچھنا ہے، انہوں نے علماء سے پوچھنا ہے۔ آپ کو علماء پسند نہیں ہے، محافل و مجالس، ان محافل و مجالس کا کیا فائدہ جن مجالس میں آپ کو آل محمد کی تعلیمات نہ دی جائیں۔ میرا دوست، وہ مجالس و محافل میری اور تیری نجات کی ضمانت بنے گی جس میں آل محمد کی تعلیمات دی جائیں۔ اس لیے بانی حوضہ علمیہ قم المقدس سے شیخ عبد الکریم حائری سے جب پوچھا گیا کہ قبلہ یہ عزاداری امام حسین ابن علی یہ واجب ہے یا مستحب ہے، بڑا عظیم جملہ فرمایا یہ عزاداری سید الشہداء یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جس میں کئی واجبات ہیں اور کئی مستحبات ہیں۔ جب ممبر پہ آنے والا آل محمد کے مذہب کی ترجمانی کرے گا، تعلیمات آل محمد کو عام کرے گا، یا تو پھر وہ واجبات کی تعلیم دے گا یا پھر مستحبات کی تعلیم دے گا۔ لہذا غیبت امام میں علماء سے جڑ کر رہے ہیں، اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین۔ امام فرماتے ہیں اے امام صادق کے نام پہ او جعفری کہلوانے والوں، اگر زمانہ قائم آل محمد میں علماء حق نہ ہوتے، دین کی ترویج کرنے والے نہ ہوتے، احکام و شریعت کو بیان کرنے والے نہ ہوتے، تو دنیا والے دین سے مرتد اور کافر ہو جاتے۔ یہ علماء کی عظمت ہے، یہ علماء کی شان ہے، جو آج قرآن کی تعلیمات عام ہیں، آل محمد کی تعلیمات عام ہیں، یہ علماء کے وجود کے وسیلے سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ دین بڑی محنتوں سے پہنچا ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں دی، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ایسا وطن حسین غریب کا جس وطن کو آ کے نانا نے آباد کیا، جس وطن کو بابا علی نے آباد کیا، جس وطن کو ماں زہرا نے آباد کیا، لیکن دنیا والوں نے حالات اتنے تنگ کر دیے، آج حسین نانے کا مزار چھوڑنے پہ مجبور ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی حسین جب نانے کی مزار پہ جاتے تھے نا، روایت میں ہے جب حسین ابن علی کے بچپن کا زمانہ ہے، حسین سارا دن نانے کی قبر پہ روتے رہتے، نانے کی محبت میں روتے رہتے۔ وقت بڑھتا گیا، حسین ابن علی بھی جوان ہوتے گئے۔ ایک دن حسین نے ایک خواب ایسا دیکھا، نانے کو خواب میں دیکھا، حسین رو رہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں او میرا لال کیوں اتنا گریہ کرتا ہے؟ کہ نانا تیری محبت کی وجہ سے، نانا تیری جدائی برداشت نہیں کرتی۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ سید الرسل نے کیا جواب دیا؟ خواب میں فرمایا او میرا لال تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے، نانے کی جدائی برداشت نہیں ہے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں وہ تجھے فرزند وہ عطا کرے جو ہم شکل پیمبر ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ اتنی تو محبت رسول ہے حسین کے دل میں کہ نانے سے اتنی محبت ہے
عزادار و روایت کہتی ہے جب آئے نا 28 رجب کی رات، آئے زہرا کا لال حسین نانے کی قبر پہ سر رکھ دیا، ایک مرتبہ روتے روتے آنکھ لگی یا نانے کی قبر میں موجود ہے، نانا اور نواسا گلے ملے اور جی بھر کر روئے، سید الرسل نے حسین کے سر کا بوسہ لیا، یا حسین مولا فرماتے ہیں جدہ اے نانا مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، وہ آپ کی امت کی شرارتوں سے حسین تنگ آ گیا ہے، لیکن سید الرسل فرماتے ہیں او میرا حسین، وہ ابھی تو تجھے درجہ شہادت پہ فائز ہونا ہے اور تجھے دنیا کی طرف جانا ہے۔ عزادار اور روایت کہتی ہے حسین روتی ہوئی آنکھوں سے کبھی نانے کی قبر کو وداع کیا، روتی ہوئی آنکھوں سے کبھی ماں زہرا کی قبر کو وداع کیا، روتی ہوئی آنکھوں سے کبھی بھائی حسن مجتبی کی قبر کو وداع کیا۔ میں عرض کروں گا مولا حسین آپ رات کی تاریکی میں قبروں کو وداع کر رہے ہیں، اور کبھی نانے کی قبر کو وداع، اور کبھی ماں زہرا کی قبر کو وداع، اور کبھی بھائی حسن مجتبی سے وداع، اور میں قربان جاؤں اور کربلا میں علی کی بیٹی اور قبروں پہ نئی لاشوں سے وداع کر رہی ہے، اور کبھی پامال لاش حسین سے وداع، اور کبھی عباس علمدار سے وداع، اور کبھی اون محمد کے لاشوں سے وداع، اور کئی علی اکبر کے لاشیں سے وداع۔ اور میں عرض کروں گا مولا آپ مرد ہیں، آپ نے وداع کیا رات کے اندھیرے میں، اور آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا، اور جب علی کی بیٹی نے وداع کیا لاشوں سے اور دن کا اجالا سورج نکلا ہے اور سر پہ ردا نہیں ہے اور زینب کے بال کھلے ہیں، وہ بھیا کا قاتل اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہنس بھی رہا ہے، اور زینب کبھی حسین سے وداع کرتی ہے اور زینب کبھی اکبر سے وداع کرتی ہے۔ اجرکم علی اللہ ہے مولا، آپ کا وداع کرنا اور ہے اور زینب کا وداع کرنا کجا۔ اجرکم علی اللہ زادارو روایت کہتی ہے مولا حسین گھر میں تشریف لائے، آواز دی اے جوانان بنی ہاشم تیار ہو جاؤ، اے علی کی بیٹیوں تیار ہو جاؤ۔ یہ آواز بنت علی کے کانوں میں پڑی، بی بی غش کھا کے زمین پر گری۔ روایت کا جملہ جوانان بنی ہاشم بھی جمع ہیں، مستورات بھی جمع ہو گئی، ہے کوئی پانی لایا، کسی نے بی بی کا سر گود میں رکھا، اور میں عرض کروں گا اے بیویو آج مدینہ ہے اپنا گھر ہے، اور بنت علی کا سر گود میں رکھا اور سیرے پہ پانی کو بھی پھینکا، ہے کربلا میں جب عصر عاشور، اور جب زینب بھیا کو دیکھ رہی تھی، اور جب بی بی غشکا کے گری، اور نہ کوئی سر گود میں رکھنے والا تھا اور نہ کوئی دلاسا دینے والا۔ روایت کا جملہ عزادار اور روایت کہتی ہے جب بی بی ام سلمہ آگے بڑھی، آ کر کہتی ہے اے حسین میں نے رسول سے سنا، اور جب حسین عراق کا ارادہ کرے تو سمجھ لینا میرے لال کی خیر نہیں ہے۔ اے حسین مجھے رسول نے یہ شیشی دی تھی
جس نے کربلا کی خاک ہے. حسین مولا فرماتے ہیں یا جدتا، اے نانی کیا آپ کربلا میں وہ منظر دیکھنا چاہتی ہے اور جہاں زہرا کے لال کو شہید کیا جائے. اور روایت کا جملہ اے باعجاز امامت، امام نے 2 انگلیوں کے درمیان اشارہ کیا اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا وہ کربلا میں حسین کی قتل گاہ. میں کہوں گا بی بی آپ نے منظر دیکھا، برداشت نہ کیا، وہ آپ کا گریہ بلند ہوا. اور ذرا کربلا میں دیکھے وہ علی کی بیٹی زینب، اور یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہی ہے اور شمر لعین کے ہاتھ میں خود خنجر ہے. پس گردن حسین اور لعین ضربے مار رہا ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. بس آخری جملہ مصائب کا. روایت کہتی ہے وقت گزرا، وقت گزرتا گیا. ایک دن وہ آیا ہے عصر عاشور ہے. بی بی نے دیکھا شیشیوں میں سرخ خون بہ رہا ہے، تازہ خون نکل رہا ہے. اور بی بی نے با حسینہ کی صدا بلند کی. بنی ہاشم کے محلے میں کوہرام برپا ہوا. جو بیویاں رہ گئی تھی وہ جمع ہوئی ہے. کبھی بی بی ام سلمہ کبھی اٹھتی ہے اور کبھی بیٹھتی ہے اور بی بی کا گریہ بلند ہے. اور میں عرض کروں گا بی بی اور تیری یہ حالت صرف خون دیکھ کر اور ذرا کربلا میں نگاہ کر اور علی کی بیٹی اور کبھی حسین کا لاشا گرتا دیکھا تو کبھی کڑی الجوان علی اکبر کا لاشا اور کبھی ششماہ علی اصغر کا لاشا. الا لعنت اللہ علی القوم